کرنے سے نہ روکے. یعنی اس حدیث میں دو چیزیں ہمیں سکھائی گئی. ایک تو یہ چیز سکھائی گئی کہ آپ کو شور ہے, کنفرم ہے, 100% پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے, سچی ہے, ایسے ہی ہے, یہ معاملہ ایسے ہی ہے, تو پھر لوگوں کا ڈر وہ بیان کرنے سے نہیں آپ کو روکنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو شور نہیں, کنفرم نہیں, بس ایک ڈاؤٹ ہے, تو پھر نہیں. یعنی دو چیزیں ہمیں بیان کی گئی آقا علیہ السلام نے. تو اس والے سے آپس میں مومنین کا جو تعلق قرآن میں بیان کیا وہ یہی بیان کیا, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں. وہ مددگار اسی صورت میں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حق کی بات کریں اور نیکی کی بات کریں. حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن اذا رأى فيه عیبا اصلحہ. فرمایا مومن کا آئینہ ہے. مومن کا آئینہ. یہ دیکھیں آپس میں کتنا خوبصورت آقا علیہ السلام نے تعلق بیان فرمایا. مومن کا آئینہ ہے. اذا رأى فيه عیبا اصلحہ, جب وہ اس میں عیب دیکھتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. اصلحہ, اس کی اصلاح کر دیتا, اس کو درست کر دیتا, اس کے نقص کو دور کر دیتا, کیونکہ وہ اس کا خیر خواہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بھائی میں یہ عیب ہو, یہ نقص ہو, یہ کمزوری ہو, تو یہ اس کا فائدہ کرتا ہے. اس لیے جس کی اصلاح کی جائے وہ کبھی اپنے بھائی کی بات کا برا نہ منائے, بلکہ اس کا احسان مند ہو کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ میرے عیب کو دور کر دیا, میری شخصیت میں یہ ایک عیب تھا, یہ ایک نقص تھا, تم نے دور کر دیا. اور آقا علیہ السلام نے یہی ہمیں سکھایا کہ مومن کا آئینہ ہے. مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے, شیشے کی مانند ہے. اذا رأى فيه عیبا اصلحہ, جب اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو صاف کر دیتا, اس کی وہ اصلاح کر دیتا. تو اس والے سے تو نیکی کی دعوت دینا, یہ دیکھیں کتنی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات میں اس پر زور دیا گیا اور تلقین دی گئی. ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عضو پر, جسم کے ہر حصے پر ایک نماز ہے, ایک نماز ضروری ہے. جسم کے ہر حصے پر ایک نماز فرض ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. لوگوں میں سے ایک شخص نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بڑی سخت بات ارشاد فرما دی, ہر عضو پر, ہر جسم کے ہر حصے کی نماز, جسم کے ہر حصے کی نماز, یہ تو بڑی سخت بات ہے, ہر حصہ کیسے نماز ادا کرے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نیکی کی دعوت دینا بھی نماز ہے, برائی سے روکنا بھی نماز ہے. نیکی کی دعوت دینا بھی نماز ہے اور برائی سے روکنا بھی نماز ہے. فرمایا کسی کمزور کی مدد کرنا بھی نماز ہے. ہم نے نماز کو یا عبادت کو فقط جو ہے وہ رکوع و سجود تک محدود کر دیا ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے. نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے, برائی سے روکنا بھی عبادت ہے, کسی کمزور کی مدد کرنا, آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تمہاری نماز ہے. راستے سے کانٹے وغیرہ ہٹا دینا یہ بھی نماز ہے. اور فرمایا نماز کے لیے جاتے وقت اٹھنے والا ہر قدم بھی نماز ہے. نماز کے لیے جاتے وقت ہر اٹھنے والا قدم بھی نماز. تو گویا اس کے مفہوم کی وسعت بیان کر دی گئی کہ عبادت صرف اتنی نہیں, نیکی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں, اور بھی کام ہے نیکی کے. عبادت صرف نماز کے اندر ہی بند نہیں, بلکہ اور بھی کام ہیں کہ جو عبادت کہلاتے ہیں اور جن کو عبادت کا درجہ دیا گیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں دعوت میں کیا ہوتا ہے, ایک زبان ہی ہلانی. ہم نے کسی کو زبردستی پکڑ کے تو نہیں لانا. ہم جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, آپ کو ایک اچھی بات کا پتہ ہے, آپ اس کو بتاتے ہیں, تو آپ نے جسٹ ایک زبان ہلائی, زبان کو حرکت دی, زبان کو حرکت دی اور اس تک بات پہنچا دی. اگر آپ کی اتنی کرنے سے اگر وہ بندہ راہ راست پہ آ گیا, اگر وہ بندہ ہدایت پر آ گیا, اس کا آپ کو کتنا فائدہ ملے گا. سنی اور ایمان کو تازہ کیجیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جامع الصغیر کے حدیث پاک ہے, فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. فرمایا تیری دعوت کی وجہ سے, تیری دعوت کی وجہ سے زبان کو حرکت دی, بس کہا کہ یہ کام کرو. ہر اتوار کو ایک کلاس ہوتی ہے جس میں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. جسٹ آپ نے اپنے دوست کو, اپنے بھائی کو یا کسی
عزیز کو رشتہ دار کو بس اتنا کہا کہ اتوار کو کلاس ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے، ترجمہ قرآن سکھایا جاتا ہے، تفسیر قرآن سکھایا جاتا ہے. بس جسٹ آپ نے اتنا کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں آئیں، آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے بس زبان کو حرکت دی. اگر وہ آپ کے کہنے پہ آ جاتا ہے اور اس کی قرآن پاک کی ادائیگی ٹھیک ہو جاتی ہے، یا اس کو نماز کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اتنا کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. فرمایا تیری دعوت کی وجہ سے اللہ اگر کسی کو سیدھا راستہ دکھا دے اور ہدایت دے دے، فرمایا یہ تیرے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر بہتر ہے. سبحان اللہ. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ تیرے لیے زیادہ بہتر افضل فضیلت والا عمل ہے کہ جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. یعنی کائنات اور کائنات کی ہر چیزوں سے بڑھ کر تیرے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ رب کائنات تیری دعوت کی وجہ سے کسی ایک بندے کو سیدھا راہ دکھا دے اور ہدایت دے دے. فرمایا یہ تیرے لیے زیادہ. اور پھر دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ. دیکھیں مفت میں کس قدر ہمیں ثواب مل رہے ہیں. ہم نے زبان کو حرکت دی، اب آیا وہ خود ہے، مشقت اس نے کی ہے، نیکی اس نے کی ہے، ہم نے تو بس جسٹ دعوت دی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ. فرمایا جو نیکی کی طرف لگاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا. آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، آپ کے کہنے پہ، آپ کی دعوت کی بنا پر وہ اس نے نیکی کر دی، تو اس کو بھی اپنی نیکی کا ثواب ملے گا، اس کو بھی اپنی نیکی کا ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اس کی نیکی کرنے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا. تو یہ دعوت کی دیکھیں کتنی برکات ہیں. دعوت کی برکات کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر بطور خاص فرمایا جس نے بس اتنا کہا تھا لوگوں یہ وہ دیکھو پیغمبر تمہیں نیکی کی باتیں بتا رہا، آ کے اس پیغمبر کی نیکی کی باتوں کو سن لو. بس جسٹ اس نے اتنا کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کہنا، اتنا ایک جملہ بولنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو قیامت زندہ و تبندہ کر دیا. سورہ یاسین شریف میں باقاعدہ اس کا بطور خاص اس دائی کا، دعوت دینے والے کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور اس فریضے کو یہ موضوع ہمارا انشاءاللہ جاری ہے. آج ہم نے بات کی ہے جسٹ دعوت کی اہمیت پر اور تبلیغ کی اہمیت پر. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم بات کریں گے کہ جو دعوت دینے والا ہے اور تبلیغ کرنے والا ہے اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے اور دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور آج سے ہم ایک کام یہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. جو بھی گفتگو ہوا کرے گی جمعہ میں خطبے میں، ہم آخر میں اس کو جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ چند جملوں میں 3-4 منٹ میں نسخ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کیا کریں گے. انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے. تو آج کا جو موضوع دعوت کے والے سے بیان ہوا ہے تو اس میں بھی چند جملے نسخ میں آپ سب سماعت فرمائیں تاکہ میرے وہ بھائی جو اردو کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے تو وہ نسخ کے ذریعے کم از کم انہیں یہ تو پتہ چل جائے کہ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کس موضوع پر بات ہوئی ہے اور کیا ٹاپک بیان ہوا ہے.